حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد 23 سالہ عرصہ حیات ظاہری میں جو مکی زندگی ہے اس پہ تو بہت زیادہ مزاحمت اور تصادم تھا. آپ کو کھل کر دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے دیا گیا. مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صرف 10 سالہ عرصے میں دنیا کا کامیاب ترین انقلاب برپا کیا، عالمگیر اثرات مرتب کیے. ایسا انقلاب جس کا نہ تو انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے اور نہ کبھی برپا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں کم سورسز اور کم نقصان کے ساتھ سب سے کامیاب انقلاب برپا کیا. دنیا میں انقلاب آئے ہیں مگر اس کے لیے صدیاں لگیں اور بہت زیادہ وسائل بھی تھے اور بہت نقصان بھی ہوا. ایک چھوٹا سا سیاسی جلسہ ہو تو کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. ایک تحریک چلے تو ٹریلین آف ڈالرز اس پر خرچ ہوتے ہیں. جبکہ حضور کے انقلاب میں محدود ترین وسائل تھے. 3 دن فاقے میں جنگیں ہوئیں تو کھجوریں کھا کر. کم ترین وسائل کا یہ عالم کہ سواریاں بھی نہیں، ایون کہ بعض اوقات جنگوں میں تلواریں بھی نہ ہوتی اور بہت کم تلواریں ہوتی جن کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں. اور کم ترین نقصان کا یہ عالم کہ جتنی جنگیں ہوئیں 81 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں، ان میں 1018 کل اموات ہوئیں جن میں سے 259 مسلمان اور باقی کافر تھے. جبکہ دنیا میں جو انقلاب برپا ہوئے جن کو وہ انقلاب کہتے ہیں، ہماری نظر میں وہ بھی انقلاب نہیں ہے، کیونکہ اس میں جتنا نقصان ہوا ہے اتنے فوائد نہیں ہوئے. مثلا آپ دیکھیے فرانس میں جمہوری انقلاب آیا تو اس میں 26 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی. روس میں کمیونزم کا انقلاب آیا تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی. پہلی جنگ عظیم میں 73 لاکھ، دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد اموات. جبکہ اتنا کم نقصان تاریخ میں آپ کہیں دیکھیں تو اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا کامیاب ترین انقلاب یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے ہی ظاہر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آسمان کی مانند ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں آسمان آپ کے سروں پر سایہ کناں ہے. یوں ہی دنیا کے افراد کو کسی بھی شعبے میں جیسی رہنمائی چاہیے، آسمان رسالت سایہ کناں ہے. ہر جگہ یہ رہنمائی اور رہبری کرتا ہے. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. حضور کے اس کامیاب انقلاب پر نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی معترف ہیں. مشہور امریکن اسکالر مائیکل ایچ ہارٹ نے جو دی 100 کتاب لکھی، باوجود اس کے کہ وہ عیسائی ہیں انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا. انہوں نے اس کتاب میں ان 100 کامیاب ترین لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے انسانیت پر گہرے اثرات ڈالے، اور سب سے پہلا نام اپنی فہرست میں حضور رحمت عالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر کیا. ان پر اعتراض بھی ہوئے لیکن انہوں نے کہا کہ تحقیق اور امانت کا تقاضا یہی تھا جو میں نے پہلے نام درج کیا. انہوں نے کہا he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہا شخصیت ہے جو دنیاوی
اور دینی دونوں سطح پر سب سے کامیاب شخص رہے، اور آپ کے عالمگیر انقلاب نے دنیا پر بہترین اثرات مرتب کیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کیے جائیں، اور جو آپ کی کامیابی کے اور آپ کے عالمگیری انقلاب کے سنہری نقوش ہیں، جو بہترین اوصاف ہیں، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنی سوسائٹی میں لائیں، اور ان کا شعور پیدا کریں اور ان کی مزید ترویج کریں۔ اللہ کریم ہمیں کامیاب فرمائے۔